خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی بابرکت فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر چارلز ریاض ہے، میرا تعلق شہر کراچی سے ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے گریس نیٹ ورک کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور خدا کے خادم پادری دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ موقع دیا تاکہ آپ کے درمیان میں خدا کے کلام کی خدمت کو پیش کر سکوں۔ آئیے ہم اپنے دھیان، اپنی توجہ خدا کے کلام اقدس کی جانب لگائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا، خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے عہد عتیق میں سے دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا باب نمبر 4 اور پہلی 7 آیات مقدسہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ اس کے ملازم بنے۔ اور علیشہ نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے گھر میں ایک پیالہ ہے، تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا کہ تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آرایت لے، اور وہ برتن خالی ہوں، اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن نہیں رہا۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا، اور اس نے کہا کہ جا، تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج جو ہمارا مضمون ہوگا، جس بات پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے، بات کریں گے، اور خدا کے کلام میں سے ہمارا مضمون ہوگا کہ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وہ پروائیڈر خدا ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہم ایسے نامناسب حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم ایسے حالات میں ہم خدا کی طرف دیکھیں، ہماری نظریں خدا کی طرف موجود ہوں، ہماری نظریں خدا پر لگی رہیں، تاکہ خدا ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے آج کا جو مقرر کردہ حوالہ ہم نے لیا ہے، اور خدا کے کلام میں سے اسی ایک اہم سبق پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم زندگی کے مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں، جب ہم کٹھن حالات میں سے گزرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، خدا ہم سے دستبردار ہوتا نہیں ہے۔ اس کی نگاہیں، اس کی نظریں ہمیشہ ہمارے خاندانوں پہ اور ہمارے گھرانوں پہ لگی رہتی ہیں، تاکہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے۔ بھلے وہ ہماری ضروریات روحانی ہوں، بھلے ہماری روحانی ضروریات جسمانی ہوں، اور ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری ہر طرح کی ضروریات کو ہمارا خدا پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے اس حوالے میں سے ہمیں ایک غریب بیوہ عورت کے بارے میں سے جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتا ہے۔ یہ بیوہ جو ہے یہ کن حالات میں سے گزر رہی ہے،
اور آج دنیا میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی حالات کا شکار ہیں۔ جب ہم دور حاضرہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے بوجھ کے نیچے جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، فائنینشیل بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، گھروں خاندانوں میں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، اور کئی ایسی چیزوں کا شکار ہیں۔ اور ایسے حالات میں جو ہے جب ہم خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، خدا ہمارے لیے عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ جب ہم خدا کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، جب ہم خدا کی طرف نظریں لگاتے ہیں، جب ہم گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ خدا کی حضوری میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا اور روزے میں ٹھہر کر ہم خدا کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں، ہم روتے اور چلاتے ہیں، اور پھر خدا جو ہے وہ ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہماری دعا کا جواب دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے اس اقتباس میں سے ہم 3 باتیں جو ہیں وہ خدا کے کلام میں سے غور کریں گے۔ اس معجزے میں سے 3 اہم باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، پھر میں اور آپ ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں گے۔ جب ہم کٹھن حالات میں سے گزرتے ہیں، جب ہم مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں، ہم پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، جب ہم یہ رولز ہم فالو کرتے ہیں، اور خدا ہمیں ہمارے گھرانوں کو جو ہے وہ ریسٹور کرتا ہے، خدا بحال کرتا ہے، خدا ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، نہ کہ ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ ہماری امید سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے لیے عجیب کام اور معجزات خدا ہمارے لیے کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے پہلی بات جو میں یہاں پر آج آپ کے سامنے میں یہاں پہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور پہلی بات خدا کے کلام میں سے یہی ہے کہ مشکل حالات میں یا مشکل وقت میں جو ہے وہ خدا کو یاد رکھیں۔ کٹھن حالات میں، پریشانیوں میں، اگر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، کٹھن حالات آ جاتے ہیں، اور پہلی بات خدا کے کلام میں سے بائبل مقدس اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تاکہ میں اور آپ ہم کیا کریں؟ ہم کٹھن حالات میں جو ہے وہ ہم خدا کو یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان کی زندگیوں میں کٹھن حالات آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ ایسے حالات میں جو ہے وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بائبل مقدس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ خدا کی تابعداری کرنی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اتنے مشکل اور کٹھن حالات میں گم ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ دعا کرتے ہیں، نہ وہ عبادت کرتے ہیں، نہ وہ ورشپ کرتے ہیں، نہ وہ خدا کے نام کے عزت و جلال دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا ان کے کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مشکل حالات میں جو ہے وہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں، ہم خدا کو دیکھیں، وہ جو حل مشکلات ہیں، وہ جو ہماری امیدوں کا سرچشمہ ہے، وہ جو ہمارے لیے معجزات کرتا ہے، وہ جو ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور ایسے حالات میں جو ہے ہم خدا کی طرف دیکھیں۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا گیا، اور یہ معجزہ جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ بیوہ جو ہے، اور اگر آپ اس کی حالات پہ غور کریں، اور اس کے حالات کیسے ہیں، ایسے کٹھن حالات میں جب وہ خدا کے بندہ الیشا کے پاس آئی ہے، نبی کے پاس آئی ہے، اور آ کر وہ بیان کرتی ہے اور اپنے حالات کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اور کیا بات بیان کرتی ہے؟ اور وہ کہتے کہ دیکھ، تیرا خادم میرا شوہر جو ہے وہ مر گیا ہے، اور اب قرض خواہ جو ہیں وہ میرے گھر پہ آئے ہیں، وہ دروازہ نوک کر رہے ہیں، وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، اور اب وہ آئے ہیں تاکہ وہ کیا کریں؟ وہ میرے بیٹوں کو جو ہے وہ اٹھا کر لے کر چلے جائیں۔ آپ اس کے حالات پہ غور کریں، کیسے مشکل حالات میں سے گزر رہی ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس جہان فانی سے چلا گیا ہے، اور اب اس کے جو بیٹے ہیں اور وہ قرض خواہ جو ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کے بیٹوں کو بھی لے کے چلے۔ کیسے کٹھن حالات ہیں، کیسے مشکل حالات ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مشکل اور پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی یہ بیوہ جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟
یہ خدا پر نگاہیں لگاتی، یہ خدا کے خادم کے پاس جاتی اور خدا کے خادم کے پاس جا کر جو ہے اور اس سے رجوع کرتی ہے، اور جا کر جو ہے وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اور اس کے سامنے بیان کرتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے کتنی دفعہ جو ہے ایسے کٹن حالات میں جو ہے ہم سورسز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی اپروچ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ رشتہ دار جو ہے، یہ شخص جو ہے، یہ میری مدد کرے گا، اور جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور سب سے آخر میں جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یہ معجزہ جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایسے کٹن حالات میں جو ہے ہم خدا کی طرف رجوع کریں، ہم خدا کی طرف دیکھیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایسے سارے حالات میں جو ہے یہ بیوہ جو ہے یہ خدا کے خادم کے پاس گئی ہے، نبی کے پاس گئی ہے، اور نبی کے پاس جا کر جو ہے اور وہ سارے حالات جو ہے اور وہ بیان کرتی ہے۔ وہ کسی دنیاوی وسائل پہ جو ہے وہ بھروسہ کرتی نہیں ہے، وہ کسی دنیاوی شخص کے پاس جو ہے اور وہ گئی نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے اور بائبل مقدس جو ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ فلپی کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے، فلپیوں کا خط باب نمبر 4 اور آیت نمبر 6 میں بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے۔ بڑے واضح طور پر جو ہے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کسی بات کی جو ہے وہ فکر نہ کرو، بلکہ اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر ایک بات میں جو ہے وہ تمہاری درخواستیں اور منتیں اور التجائیں جو ہیں وہ خدا کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی جائیں۔ ہمارا خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، ہمارا خدا جو تسلی کا سرچشمہ ہے، وہ جو ہماری مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہمیں اسی کے سامنے جانا اور اسی کے سامنے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات خدا کے کلام میں سے ہم یہاں پر سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں جو ہے وہ خدا کو یاد رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معجزات ہماری زندگیوں میں ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے عجیب اور بڑے بڑے کام کرے، خدا ہماری ضروریات کو پورا کرے، اور مشکل اور مصیبت میں جو ہے وہ خدا کو یاد رکھے۔ اور دوسری بات خدا کے کلام میں سے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے، اور دوسرا کام ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا کام اور دوسری بات جو ہے وہ خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا اس کو برکت دیتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کے سامنے رکھ دیں، جو کچھ ہمارے پاس ہوگا اور خدا اسی کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہماری ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب یہ بیوہ جو ہے یہ خدا کے بندہ ایلیا کے پاس گئی، خدا کے بندہ نے اور نبی نے جو ہے یہ سوال کیا، اور اس نے اس بیوہ سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا گیا کہ اس نے سوال کیے، اس نے بات کی، میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا گیا کہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ اور پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ برتن ہے، خالی برتن ہے، خالی برتنوں کے علاوہ جو ہے وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ جو کچھ ہمارے پاس وسائل ہیں ہمیں خدا کی حضوری میں پیش کرنے ہیں۔ آج بہت سارے ایماندار، آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے جو ہے وہ یہی بات رہتی ہے، کچھ بھی ہو جائے اور وہ یہی بات کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہاں سے لائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خداوند کی حضوری میں لے کر آئے،
وہ خدا کے سامنے پیش کر دیں اور خدا اسی میں سے جو ہے وہ اپنے جلال اور اپنی خوبیوں کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام میں کیا لکھا گیا کہ جب وہ برتن جو ہیں وہ لائے گئے، اور شرط کیا ہے، وہ خالی برتن تھے۔ آج مجھے اور آپ کو جو ہے ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں پہ ہماری ایگو ہے، جہاں جہاں پہ ہماری نفرتیں ہیں، جہاں جہاں پہ گھمنڈ پایا جاتا ہے، جہاں جہاں پہ ایسی تمام چیزیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں سے نکلے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے، جب ہم خالی برتنوں کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں گے، اور پھر خدا جو ہے وہ ہمیں اپنے روح القدس سے بھر دے گا، معمور کرے گا۔ پھر ہم جہاں پہ بھی جائیں گے، اپنی فیملی میں کیوں نہ ہو، اپنے جاب میں کیوں نہ ہو، معاشرے میں کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں میں کیوں نہ ہو، کہیں پہ بھی کیوں نہ ہو، اور خدا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا، خدا ہمیں سنبھالے گا، خدا ہماری حفاظت کرے گا، اور خدا ہمیں بابرکت بنائے گا۔ اسی صورت میں جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے، اور جب ہم خالی کریں گے اور خدا ہمیں اپنے پاک روح کے ساتھ جو ہے وہ معمور کرے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا گیا بہت سارے ایسے معجزات جو ہیں وہ تب رونما ہوئے ہیں جب انہوں نے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دے دیا۔ بائبل مقدس میں سے ایک خوبصورت اگزامپل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خوبصورت مثال جو ہے وہ متی کی انجیل باب نمبر 14 میں سے ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے، اور وہاں پر لکھا گیا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آتی ہے، خدا کا کلام سن رہی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ان پہ ترس آتا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام اور کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ مایوسی ہے، وہاں پہ پریشانی ہے، وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں، شام ڈھل چکی ہے، اور شاگردوں نے کہا کہ ان کو رخصت کر دے۔ جہاں پہ میرا اور آپ کا مسیح ہے، جہاں پہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں مایوس لوٹنے دیتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے دیتا نہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا گیا شیر ببر کا بچہ جو ہے وہ حاجت مند اور بھوکا ہو سکتا ہے، لیکن میرے طالب جو ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ خدا ہماری محتاجیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، خدا ہماری مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، خدا ہماری ایسی تمام سوالات کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں جب ہم اپنا سب کچھ جو ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ ہم خدا ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہمارے پاس جو ہے وہ صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لے کر ان کے لیے شکر گزاری کی ہے۔ جب وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں آئیں، اور یسوع مسیح کے ہاتھوں میں آنے کی وجہ سے یسوع مسیح نے ان کو برکت دی ہے۔ آج جو ہمارے پاس وسائل ہیں ہمیں خدا کی حضوری میں لانے کی ضرورت ہے، اور ان کو ملٹی پلائی کر کے ہمیں برکتوں سے نہال کر دیتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فرمانبرداری جو ہے وہ معجزے کرتی ہے۔ خدا کب ہمارے لیے ہماری ضروریات کو پورا کرے گا؟ جب ہم پورے طور پر خدا کی تابعداری اور خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ بیوہ جو ہے اور جو کچھ خدا کے خادم نے کہا ہے کہ جا کر جو ہے وہ برتن لے لے، اور ان برتنوں میں سے جو ہے وہ تیل انڈھیلتے جانا۔ اس بیوہ عورت نے کیا کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو لیا اور وہ تیل انڈھیلتی رہی ہے، خالی برتن لیے اور خالی برتنوں میں سے تیل جاری ہو گیا، برکت جاری ہو گئی۔ اس نے تابعداری کی ہے۔ جب ہم تابعداری کرتے ہیں اور پھر معجزات جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی خدا ہمارے خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے معجزات کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جب ہم خدا کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں، جب ہم فرمانبرداری کرتے ہیں، ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں عملی طور پر، صرف باتوں سے نہیں، کہنے سے نہیں۔ کبھی کبھی ہم باتوں سے جو ہے وہ ہم تابعداری کرتے ہیں، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے، اور خدا چاہتا ہے ہم پریکٹیکلی طور پر ہم خداوند کی حمد اور خداوند کی مدح سرائی کریں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ تینوں اسباق جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مشکل حالات میں ہیں، کٹھن حالات میں ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا ہماری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں تو خدا کے پاس آئیں۔
اپنے التجائیں اور مناجات خدا کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ مایوس اور پریشان ہیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے خدا کے سامنے لے کر آئے اور خدا اس کو معجزے میں اور برکتوں میں تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں، خدا کی تابعداری کرنی شروع کر دیں، خدا کی فرمانبرداری کرنی شروع کر دیں، تاکہ خدا میرے اور آپ کے لیے عجیب کام اور معجزات کرنے شروع کر دے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ پریز گاڈ۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کریں، آنکھوں کو بند کر لیں۔ اگر آپ مایوس ہیں، پریشان ہیں، نا امید ہیں، خدا ان کے پاس آئیں، وہ معجزات جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ آج اور کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ آسمانی باپ، ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیری آواز کے لیے۔ جتنے لوگوں تک تیرا کلام پہنچا ہے خدا، تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا اور تیرے لوگ تیرے کلام پہ عمل کریں اور سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ گریس نیٹ ورک کے لیے خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے خادم بندہ کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم اور زیادہ برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ یسوع المسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔